اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، بیار ادب ٹیکسلا کی ہفتہ وار ادبی اور شعری تنقیدی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو احباب سے میں رائے لوں گا کہ میری طرف سے تجویز کیا جاتا ہے آج کی محفل کی صدارت کے لیے ناصر مستجاب کا نام۔ جناب ناصر مستجاب صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ صدارت کی کرسی پر تشریف لے آئیں۔ تو جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس ہفتہ وار ادبی نشست میں میرے ساتھ ناصر مستجاب صاحب ہیں جو آج کے اجلاس کی صدارت کریں گے، پھر عامر آزاد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور آج غزل تنقید کے لیے پیش کریں گے عثمان حیدر صاحب، سید تصور حسین تصور، جناب نجم ثاقب صاحب، جناب طارق بصیر صاحب، اور آخر میں کیمرے پر موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب شہزاد عادل صاحب۔ یہ کہنا نہیں تھا ٹھیک۔ تو جناب صدر، آج کی اس نشست کا آغاز جو ہے وہ پہلے تنقیدی نشست سے ہوگا، تو آپ کی وساطت سے میں درخواست کرتا ہوں عثمان حیدر کو کہ وہ اپنی غزل جو ہے وہ تنقید کے لیے پیش کریں۔ اجازت ہے جناب صاحب؟ کوئی حصے لطافت چھو کر گزر گیا ہے، مشکیزہ دل کا وہ شیرینی سے بھر گیا ہے، ادراک کی حدوں کو پامال کر گیا ہے، ایک نقل چہرہ میرے آگے وہ دھر گیا ہے، ایک ایسے آدمی کا عقدہ کھلا ہے مجھ پر، زندہ بھی جو نہیں تھا اور آج مر گیا ہے، مجھ کو تو اب تجسس کے کال نے ہے گھیرا، میرے خیال کا تو کوزہ ہی بھر گیا ہے، اس کھوج میں جتا ہوں میں اس کے روبرو دل، کچھ دیر پہلے یہاں تھا پل میں کدھر گیا ہے، ہر ایک خیال کے وہ پہلو تراشے میں نے، اب آسماں سخن کا پھر سے نکھر گیا ہے، ہم نے جنون میں بھی جو فلسفہ سنایا، نکتہ وران کے وہ دل میں اتر گیا ہے، شعر اضطراب میں ہے وحشت ٹپک رہی ہے، میرا رقیب میرے مصرے سے ڈر گیا ہے، کچھ رمز ہجر کی تھی میرے ہنر میں حیدر، وہ مل گیا ہے لیکن شعری ہنر گیا ہے۔ جی، اب آپ نے غزل سماعت کی ہے، 9 اشعار و مشکل غزل دوست پیش کی محمد عثمان حیدر نے۔ حلقے کی روایت شعر کا شعر ہے یا روایت کے مطابق ہی ہم بات کریں گے۔ آپ جیسے سولت محسوس کرتے ہیں ویسے غزل میں بات کا آغاز کریں۔ مطلب پہ میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بات کریں۔ کوئی حصے لطافت چھو کر گزر گیا ہے، مشکیزہ دل کا وہ شیرینی سے بھر گیا ہے۔ جی یہ کی سب سے شائن بات میرے نزدیک یہ ہے کہ بحر پہ جو دور ہے وہ اس کے پاس باقی مصروں میں کوئی ڈفرنٹ
چیزیں آ سکتی ہیں، اگر کسی کو کوئی اچھا کر دے گا تو یہ خیال کی بات ہوگی، لیکن اوزان کا جو مکمل ظہور ہے وہ شاید کہ ہاں جو ہے اس کا شعور ہمیں نظر آ رہا ہے وہ مکمل ہے۔ باقی غزل میں صرف یہ چیز جو نہیں ہوتی، خیال، حسن خیال اور مصرے کی لفظوں کی نشست و برخاست کے مطابق سے وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ شعریت کیسے آتی ہے، تو وہ چیزیں بھی غزل کا حسن ہوتی ہے، وہ اس کو بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے اس کا پیر میں ہونا، یہ سب سے پہلا اس کا کئی پیرامیٹر ہے، تو اس پہ یہ پورا کرتے ہیں۔ باقی دوست بات کریں گے جی شہزاد صاحب کی بات کا لبے لباب ہے کہ غزل وزن میں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اوزان بنیادی سانچہ ہے کسی بھی نثر اور شعر کو اپنی تفریح کرنے کے لیے، اوزان بنیادی یا بیت جو بھی بنیادی سانچہ ہے جو کہ کسی بھی نوآموز کو بھی، اور لازمی بات ہے کہ سینئر شعراء کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ باقی ہم بات کریں گے اس پہ، باقی جو بھی اس کے خوبیاں خامیاں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اشعار پہ بات کریں گے، خیال کے حوالے سے بھی، ٹیکنیکل چیزوں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سیکھنے کا مرحلہ ہے، ان چیزوں سے ہم بھی سیکھتے ہیں، شاید غزل کو بھی رہنمائی ملتی ہے، اور بڑی وقت کی بات ہوتی ہے غزل تنقید کی رکھنا اور اس کو تنقید کو برداشت کرنا اور سننا۔ اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوستوں کو مزید بات کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ صدر صاحب کی اجازت سے کیا سمجھ آتا ہے کہ کیفیت ہے یا دن بعد یونیورسٹی وضاحت ہے کرنی، اس کو شاید میں اپنے میں ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا تو بڑا خوبصورت آ رہا ہے، کوئی سے لطافت یہاں پہ شاید میں جو مشکلات ہے، اگر ہم اپنے چین مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ نئی بات کرنے کی کوشش کی مشکلہ، یہاں وہ پڑھنے میں مجھے کچھ بھلا محسوس نہیں ہوتا۔ مشکلہ جب پیالہ ہوتا ہے اور اس مشکلہ جو ہے جسے پانی کھایا جاتا ہے اور آگے تقسیم کیا ہوتا ہے، یہاں شاید ہو گیا باقی کیا اس کا سمجھ آ رہا ہے کہ شعر کیا ابلاغ ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں امرزاد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشکیزہ پانی کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، مشکیزہ اور شیرینی کی آپس میں جڑت شاید کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اسی مصرے میں اگر ایک سوال بات کرنے کے لیے بات کروں کہ جو لفظ وہ استعمال کیا جائے، وہ میرا خیال اپنا ذاتی خیال ہے، آپ اس بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس مصرے کی روانی کو بھی متاثر کر رہا ہے اور کسی حد تک اضافی بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی آپ کا معافی ضمیر سمجھ آتا ہے مشکیزہ دل کا شیرینی سے بھر گیا ہے، جو کہ فائل اس میں موجود ہے، وہ اس کا بھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ کوئی ہے جو کہ میرے سے طاقت کو چھو گیا اور میرے مشکیزے کو شیرینی سے بھر گیا۔ یہ الگ سوال ہے کہ مشکیزے میں شیرینی بھری جاتی ہے یا نہیں بھری جاتی، اس پہ دوست بات کریں۔ کی غزل کی محاسن پہ گفتگو سے پہلے میں مسئلہ پر توجہ چاہوں گا کہ ایک تو میری دانش میں لفظ اس سے لطافت نہیں ہے، اس سے لطافت ہے، تو اس حوالے سے میری دانش میں لفظ اس سے لطافت ہے شین پر شہد کے ساتھ، نہ کہ حصے لطافت، جو کہ وزن میں حصے لطافت آ رہا ہے۔ اور دوسرے مصرے پر میں دوستوں کی رائے چاہوں گا کہ دوسرے مصرع جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے وہ مشکیزہ کی ہے، کیا وہ تقدیم میں آ رہی ہے؟
ताकि हम इन टेक्निकलिटी से गुजर कर फिर आगे बाकी होता तो जनाब सदर की वजह से तो जनाब सदर ने नुक्ता उठाया कि मशकीज़ा दिल का वो शीरीनी से भर गया है, जिसे पढ़ने में वो वाकई एक इजाफा महसूस हो रहा है, जैसे एक लफ्ज़ की इजादगी यहाँ महसूस की जा रही है। रवानी भी है, ख्याल भी है, ख्याल भी पक्का नौलिक का है कि किसी ऐसी कैफियत से शायद गुजरा है जो इस लताफत को छू कर तो शायद ये मशकीज़ा और शीरीनी, इस हवाले से मजीद कोई बहस बात बनती है कि मशकीज़ा और पानी तो वैसे भी मीठा होता है, मशकीज़े में शीरीनी का भरा जाना, पानी में इस हद तक मिठास आना, मशकीज़े में मकदार भी काफ़ी हद तक होती है पानी की। अगर से किसी वारदात से गुजरा, महसूस किया हुआ शायर और उसके बाद से अल्फाज की सूरत दी, यहाँ मशकीज़ा और शीरीनी वाला वो तो खैर इजाफी मालूम हो ही रहा है। मशकीज़ा और शीरीनी इसके हवाले से तमाम रफ़क़ाए किराम मज़ीद वज़ाहत फरमा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया साहब। जनाब सफर जहाँ तक आरिफ राव भाई की बात है तो मशकीज़ तक बात हो रही है। अब जैसे दोस्त कुछ करते हैं कि वरना इसकी एक मतलब गिराते हैं, ये एक दूसरी बनती है या एक का जो देखो सहकार क्या, वरना यहाँ ये जो है जाती है मशकीज़ तक बात दुरुस्त थी बादल भाई। अब लेकर गिरना दुरुस्त है या नहीं, ये एक मतलब जुदा वैसे जिस तरह वरना दिल का तो मैं क्लियर नहीं हूँ मेरे पास, लेकिन आमतौर पे तो शर के साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन क्या यहाँ राव साहब ने जो बात की है मशकीज़ा की है गिरती है और क्यों नहीं गिर सकती, ये मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने सवाल क्यों उठाया है। सर मैं ये नुक्ता वाज़ेह करता हूँ कि मुझे ये है वो हरूफ इल्लत में से नहीं है, और ये वो वाली है जो गिरती है, मुझे नहीं पता इसका दुरुस्त नीचे इस वक्त मैं अपनी कोई मुकम्मल सनद के साथ कोई राय नहीं दे सकता, तो ये बात देखने की ज़रूरत है। अगर बहुत उसका मज़ीद कोई नुक्ता आ सकता है, क्योंकि इसमें एक वज़न नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, और वो है अगर जैसे सकालत भी पैदा हुई है उसको गिराया जाता है, और बल्कि हम जब पढ़ते हैं मशकीज़ा को तो उसके ऑटोमेटिकली खाली भी पढ़े तो उसको है जो है मशकीज़ा नहीं हम कहते, मशकीज़ा ही कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक गिरी हुई है। तो यहाँ वो मेरी राय में यहाँ मसला नहीं है। और मशकीज़ा जो शरीरी के हवाले से जो बात की गई है तो ये असल में देखने की बात है कि मशकीज़ा जो है खाली तो पानी के लिए नहीं इस्तेमाल होता, वो उसमें शायद भी रखने का मिलता है, उसमें घी भी रखा जाता था पुराने ज़मानों में, तो देसी घी जो उसमें रखा जाता था और शहद भी रखा जाता था, तो ये खाली उसमें पानी के हवाले, पानी भी आमतौर पर पानी के हवाले से होता है, लेकिन उसमें तो उस हवाले से जो है वो शरीर से वो नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि अदाफी उसको हम तसव्वुर करें। तो बाकी लेकिन मैं वो शुरू में बात कर रहा था कि जो मिसरों में लफ्ज़ों का चुनाव है और उनकी नशस्त व बर्खास्त है, वो मिसरों को चुस्त और सुस्त करती है। तो अब बैल का तो उन्हें पता है, बैल के मुताबिक उन्होंने मशकीज़ा दिल का वो शीरीनी से भर गया है, तो ये उन्होंने कर तो लिया है, लेकिन वो अब वो शीरीनी का लफ्ज़ जो है वो तोड़ के पढ़ने से जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। और बाकी मिसरों में बहुत हद तक उन्होंने इसका ख्याल रखा है कि जो मफूल फाइलातुन या मुस्तक़बिल फ़ौलुन वो बैल के दो टुकड़ों में रखा है, तो वो दो टुकड़े अलग अलग रखे उन्होंने, इदराक की हदों को पामाल कर गया है, एक नकल चेहरा मेरे आगे वो धर गया है, तो जिंदा भी जो नहीं था और आज मर गया है, तो ये उन्होंने इत्माम किया। यहाँ मतलब में दूसरे मसले में उन्होंने ये इत्माम नहीं किया, तो ये तो उसकी जो फिरत को भी मुतासर कर रहा है। और जनाब सफर है भी समझा जाता है, जो रसों में बटी होती है तो
ہے تو یہی ہے مطلب اس میں دوست کر لیتے ہیں، لیکن جو ایسا جدا پوری طرح نہیں پڑھا جاتا تو اس کو آپ بتانا جاتا ہے. جیسے یہ چھ ریمی یعنی ایک پچھلے سے کا رکن اگلے سے بھی اس کے ساتھ لفظ سوچ کو متاثر کرتا ہے، مصرے کی روانی کو خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے. ایک بات جناب صدر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب اس نے ایسے لطافت کو چھیڑا ہے تو پانی میٹھا ہو گیا، شیرینی. یعنی ایک وہ عشق کی بات ہے نا، جب آپ بات ہی عشق کی کر رہے ہیں تو پھر اس میں پانی تھا، زہر تھا، شہد تھا، کچھ بھی تھا، وہ شیرینی بن گیا. اس نے ایسی بات کی ہے کہ میری روح میں مٹھاس بات کی، صاف ستھری بات ہے. بادل بھائی آئے. بادل بھائی ابھی شروع ہوا، ابھی مدن بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ بات اپنی رائے دیں. اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس تلفظ میں باندھا گیا ہے. تو دوسرا یہ دونوں مصرے جو ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے وزن کے حوالے سے. اگر وہ کسی طریقے سے کوئی روح رعایت لے کے وزن میں آ جاتے ہیں تو ایسا بات یہ ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مطلب میں اتنی گرانی ہونی چاہیے وزن کے حوالے سے کہ پہلی قرت میں ہی آپ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہو، آپ کی اس سے لطافت جو ہے وہ مجروح ہے. باقی جتنے بھی اشعار میں نے دیکھے ہیں، کہیں کہیں مصرے سیدھے ہیں، کہیں کہیں اضافت کا استعمال کیا گیا ہے. مضامین کو اتنے اچھے طریقے سے سامنے اوپر کے سامنے نہیں آ سکا. کوئی پورٹیبل شعر نہیں ہے، کوئی ایسا شعر نہیں ہے کہ جو پڑھے اور دل کو دل کی تشفی ہو. جس مقصد کے لیے ہم آتے ہیں اپنے دل کی تشفی کے لیے یا ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، تو کوئی ایسا شعر مجھے نظر نہیں آیا اس نوجوان کے ہاں کہ اس غزل میں. تو اولین شاعری میں سے یہ ان کی ہے. تو اتنی حوصلہ افزائی ہم کر سکتے ہیں کہ پیش کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ اشعار کی غزل میں پیش کی ہے. اس سے زیادہ اس کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے؟ جناب اس طرح ایک دوسرے نقطے کی طرف نشاندہی کر دوں، پھر مجموعی بات میں کروں گا کہ یہ جو دوسرا شعر ہے، ادراک کی حدوں کو پامال کر گیا، نقل چہرہ میرے آگے بتایا. جو نقل ہے یہ بیسکلی فیل ہے اور نقلی اسم ہے. تو یہاں نقلی سے مراد لی گئی ہے، فیل کو استعمال کیا گیا، جو کہ یہ غلط استعمال ہے. اردو کے روایت کے حساب سے اس میں نقلی چہرہ کہنا چاہیے شاید. یہ ایک زبان کے حوالے سے پوائنٹ تھا. اس سے ہٹ کر میں اگر بات کروں تو مجموعی طور پر مشکل بہن کو چنا شاعر میں، اور شاعر میں جتنی تیزی سے اپنا شعری مفعول کی طرف وہ ان کا رجحان ہمیں نظر آیا ہے، اور جو شاعر کا مجموعی سفر ہے، اور جو اس کے علاوہ کہنا یہ جو کلاسیکل ٹچ لگایا گیا ہے غزل میں، کلاسیکل روایت سے جڑی ہوئی غزل محسوس ہوتی ہے مصروں کی بنت میں. کچھ دیر پہلے یہاں تھا پل میں کدھر گیا. تو اس طرح کے جو مصرے ہیں، تو یہ شاعر کے اندر جو قدرتی اس کا صلاحیت ہے اس کو ہمیں پتہ دیتے ہیں، اور ہمیں ایک شاعر کے اندر ایک بھرپور شاعر نظر آتا ہے جو مستقبل کے امکانات سے بھرا ہوا شاعر ہے. اور مجھے ان سے بہت توقعات ہیں، یہ بہت اچھا کہیں گے آگے، اور ان کے شعری سفر بہت تیزی سے ہم دیکھیں گے کہ عروج آئے گا اس پر. اور ایک اور نقطہ، یہ جو مصرے انہوں نے اردو میں لگایا، اگر اس کو مصرا ہی کر دیتے تو اپنی وزن کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور آخری شعر جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت شعر ہے ان کا. کچھ رمز ہجر کی تھی میرے عمر میں آ کر، وہ مل گیا ہے لیکن شعری ہنر میں. تو یہ اچھا شعر اس وقت میں ہے، اور اس کی میں نظارت دیتا ہوں. اور میرے خیال کا تو پوزا ہی بن گیا، زندہ بھی جو نہیں تھا اور آج مر گیا، ادراک کی حدوں کو پامال کر گیا. یہ بہت اچھے مصرے ہیں، اور ان پر ایک شاندار غزل کھڑی ہو سکتی ہے. شاید اس کو بارے دیگر دیکھیں تو اس کی مصرے کی بنت کے حوالے سے میں نے مشورہ دوں گا. تو تحیر کا عنصر یا تو تخیل کی گہرائی اتنی ہے اور وہ اتنا مضبوط جذباتی تصویر ہو اس کی کہ وہ سیدھے بہاؤ میں شاعر کے دل پر اثر کرے، قاری کے دل پر اثر کرے، یا اس میں تحیر کا عنصر شعر کے اندر ڈالیں، یا جواز اور دلیل کی بنیاد پر شعر کریں. تو جس کی میں شعری مشورہ دے رہا ہوں سنگے ہونے کی، اگر وہ اس طریقے سے شعر کہتے ہوئے ان لوازمات کا خیال رکھیں گے تو ان کا جو شعری مفہوم ہے وہ بہت اچھی غزل جو ہے.
जनाब सदर आपकी इजाज़त से जनाब सदर तमाम दोस्त इस बात से वाकिफ़ हैं कि उस्मान हैदर ने बाकायदा तौर पे अदबी हलकों को अभी कुछ माह हुए हैं कि उनको ज्वाइन किया है। पढ़ने लिखने वाला नौजवान है, शेर बहुत शेरी किताबें पढ़ता है, कहता भी है, लेकिन बहरहाल इसका बाकायदा जो अदबी सफ़र है वो हम हलकों की तरबियत से ही लेंगे, तो उस हवाले से इसका सफ़र जो है उस्मान हैदर का वो बहुत कम है। इसी हवाले से आगाज़ में मोहतरम शहजाद आदिल साहब ने कहा था कि वज़न की कोई खामी नहीं है, तो ये नौमोज़ या नए लिखने वालों के लिए बड़ी बात होती है कि अदबी सफ़र तो बहुत कम हो लेकिन शेर वज़न में कहे जाए। ये तो हर इसका प्लस पॉइंट हुआ कि गज़ल जो है ये वज़न में है, सारी वज़न में है। जहाँ तक मैं आपसे मुतफ़िक़ हूँ कि पहला मतला जो है उसमें दूसरे मिसरे को पढ़ते हुए अगर जो वो बेवज़न नहीं है लेकिन अशकाल ज़रूर पैदा करता है, मैं इससे मुतफ़िक़ हूँ। मतला के हवाले से ही एक लफ्ज़ में मोहतरम आरिफ राव साहब ने बात की थी हिस्स के हवाले से, तो मैं फाजल नाकस से मुतफ़िक़ हूँ कि ये सीन के साथ इसको मुशद्दद आना चाहिए, तो हिस्से लताफत होता है, हिस्से लताफत नहीं होता। इसी तरह मैंने भी निशान लगाया हुआ था दूसरे मतले में मेरे फाजल नाकद ने कहा कि नकल जो है और नकली आना चाहिए, तो इस पे भी मैं उनसे मुतफ़िक़ हूँ कि यहाँ पे नकली का तकाजा है। ये लसानी बहस हो जाएगी कि कैसे तकाजा है और कैसे नहीं है, वो लंबी चौड़ी, लेकिन मेरे ख्याल में इस इजलास में मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये नकल जो है, नकल चेहरा, ये और बात है, नकली चेहरे की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। जहाँ तक इसको इवैल्यूएशन मैं करूँ इन दोनों मतलों को, तो ये मतले बराए मतले हैं, इसमें कोई ख़ास बात ऐसी कोई नज़र नहीं आती कि जिसको मतला का दर्जा दिया जाए। जनाब सदर इसी तरह मैं एक 8वें शेर पे पहले नुक्ता उठा लूँ तो फिर उसके बाद मैं मजमूई बात करूँगा। 8वें शेर में फाजल शायर ने लिखा है कि शेर इस तरह में है, वहशत टपक रही है, मेरा रकीब मेरे मिसरे से डर गया है। तो जनाब सदर रकीब जो फाजल शायर ने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसकी यहाँ पे जगह नहीं बनती, क्योंकि रकीब किसी और मानी में है। रकीब का मतलब होता है निगरान, निगहबान, देखने वाला, और ये इश्क के मामले में भी जो दूसरा रकीब जिसको हम कहते हैं, तो वो भी उसी पे ही नज़र रख रहा होता है महबूब पे, तो इसलिए वहाँ पे उसको रकीब कहा जाता है। यहाँ पे जो शेर का तकाजा है, इसमें हरीफ का तकाजा है। जिस तरह अख्तर उस्मान का एक मैं शेर कोट करूँगा कि मेरी ज़मीन में मेरा हरीफ लिखता है, वो मेरा काफिया मेरी रदीफ लिखता है। तो यहाँ पे हरीफ का तकाजा है, ये रकीब का तकाजा नहीं है। इसी तरह 9वें शेर में मैं अपनी बात करता चलूँ ताकि दोस्त, अगर मैं गलती पे हूँ तो दोस्त इस पे बात कर सकें कि शेर है कि कुछ रम्ज हिजर की थी मेरे हुनर में हैदर, वो मिल गया है लेकिन शेरी हुनर गया है। तो मैं समझता हूँ वो मिल गया है, शायद वो रम्ज के साथ मिला रहे हैं, तो रम्ज मुन्नस है ऊपर और नीचे उन्होंने इसको मुज़क्कर बांधा है, वो मिल गया है। कुछ रम्ज हिजर की थी, अगर तो वो महबूब के लिए कह रहे हैं कि महबूब मिल गया है, तो इसलिए मेरा शेरी हुनर जाता रहा है कि मैं अब शेर नहीं कह रहा हूँ, तो फिर तो ठीक है। अगर महबूब की तरफ ये ज़मीर की गायब है वो, तो फिर तो ठीक है। अगर ये रम्ज की तरफ इशारा है तो फिर ये ऊपर मुन्नस बांधा है और नीचे जो है वो उसको मुज़क्कर बांधा है, तो इस पर बात होगी तो आगे चल के बात निकलेगी। तीसरे शेर पे जनाब सदर आ जाए, एक ऐसे आदमी, मैं अब ख्यालात में बात कर रहा हूँ, एक ऐसे आदमी का उकदा खुला है मुझ पर, जिंदा भी जो नहीं था और आज मर गया। उकदे में इसकी कोई बात, कोई समझ नहीं आती कि उकदे का जवाब क्या है इस शेर में, कि उसको पता है कि पहले वो जिंदा था अब मर गया है, फिर उकदा क्या खुला। उकदा अपने जवाब के साथ मुझे नजर नहीं आता। इसी तरह चौथे शेर पे आ जाए, मुझको तो अब तजस्सुस के काल में है घेरा, मेरे ख्याल का तो कूजा ही भर गया है। ये ही जो है इसको मैं ज़वाज में लेता हूँ
मेरे ख्याल का तो कूजा ही भर गया है, कूजा ही भर गया है, कूजा भर गया है, कूजा ही भर गया है। ये मुझे कुछ ज़वायद में से नजर आ रहा है। इसी तरह पांचवा शेर भी शेर बराए शेर ही है। छठा शेर अलबत्ता कुछ बना है इस गजल के हिसाब से देखा जाए। हर एक ख्याल के वो पहलू तराशे मैंने, अब आसमां सुहन का फिर से निखर गया है। ये इस गजल में बेहतर शेर है। इसी तरह सातवां शेर ताल्लुक के तौर पे उन्होंने कहा कि हमने जुनून में भी वो फलसफा सुनाया, नुक्ता वरान के वो दिल में उतर गया है। ये शेर भी मुझे अच्छा लगा। जनाब सदर फिलहाल में यही। सर मेरे फादर जो तीसरे शेर के बारे में उत्तर के हवाले से बात करते हैं, दूसरे तीसरे को उन्होंने गलत पढ़ा। जिंदा भी जो नहीं था, वो जिंदा भी नहीं था और मर भी गया है। तो ये बात है क्या इसका खोलने की बात की है। तो जो पहले जिंदा था और मर गया तो ये बात नहीं शायद में थी, वो जिंदा नहीं था। तो इसके उपदे की खोलने की शायद बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना तो अनजस्टिफाइड भी नहीं है इसमें। और बाकी लफ्ज़ हिजर वाला जो शेर पे इन्होंने कहा और जो भी किया, लेकिन वो ख्याल जाए ही क्यों कि जो बात सीधी सीधी हमें समझ आ रही है कि जी वो महबूब के मिलने की बात कर रहा है और शेर ही मगर गया है। तो मैं तो आरफ क़याम राव से इत्तेफाक करूंगा कि ये ज़्यादा बेहतर शेर है इस गज़ल में। और बाकी अब थोड़ी थोड़ी खामियां जो है वो खासतौर पर शेरी सफर के हवाले से ये चीजें तो आया ही करती हैं। कहीं जायद हो गया और कहीं वो जायद हो गया। तो ये जब इस पे अबूर आएगा तो फिर वो शेरी हुनर जो है वो खुल के सामने आएगा। तो जिस तरह अपना आरफ क़याम राव साहब ने फरमाया कि जी इस नौजवान के हाँ बहुत अच्छा शेर कहने के, तो मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। तो आइंदा इंशाल्लाह हम इससे बहुत अच्छी उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि अब इतनी मुश्किल बयान को लेके आ जाना और उसे 9 शेर क्या जाना, छोटे छोटे मसाइल तो हैं वो भी अंदर ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़ी बात थी कि इस बयान में उन्होंने कहा। बाकी और लोग बात करें इस पे। जी बात जी गुफ्तगू फादर भाई मुझे अगर आप अच्छा आपकी बात मुकम्मल हो गया हम लोग क्या बात नहीं करेंगे। नया नया शेर हमें इस नौजवान से काफ़ी उम्मीदें हैं कि आइंदा ये अपनी इन चीज़ों के ऊपर करना वो पाएंगे और जैसे चीज़ें हमारे कह रहे हैं मुश्किल एक पैर मुंतखब की उसमें जो है नाम शायद की वजह में हमारे सामने पेश की। बाकी एक मैं थोड़ा सा इसलिए सोची कि आए में ये काविश पेश हो रही है वो क्लासिक से जो मुनासिर है, तरकीब और मुश्किल खाकर आरामी करने की कोशिश करता है। अच्छा है उसका एक अपना अंदाज है करने की कोशिश। तो साथ साथ थोड़ा देखें जैसे आज की नए लड़के करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी नजर रखने को बहुत अच्छा जो हम लोग जैसे आरफ क़याम राव साहब मैंने बहुत अच्छे जो है वो शार कह सकते हैं हमारे दिगर जी और कोई दोस्त बात करना चाहेगा? काबिल बात है इनकी कोशिश दोस्तों ने बात कर दी है वो लगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है ये जो जवाइज का मामला है ज़्यादातर इस पर वो काबू पा लेंगे। और मैं फिर वो शहजाद साहब अक्सर कहा करते हैं कि अगर मेरी गज़ल है तो वो कहते हैं मैं इनकी वो सवाल कर रहा हूँ। तो ये नुक्ता बरान
یا براں یہ نون جو ہے اس کے حوالے سے بھی بہت تھوڑی سی بات کریں چاہیے، جس کو بھی طرح کے ڈسکس کر لیں آپ۔ جب نقطہ نہیں رکھتے تو یہ خارج ہوتا ہے بہر سے، نقطہ رکھتے ہیں تو کیا وہ نقطہ برہان کے حوالے سے وہ درست میں درستی ہوگا نون کے ساتھ۔ میری نظر میں تو یہ دونوں طرح درست ہے۔ اب کوئی دوست لسانی حوالے سے کوئی دلیل توڑے گا تو پھر ہے، میں تو سمجھتا ہوں دونوں طرح درست ہے، نقطہ برہان بھی ٹھیک ہے، نقطہ برہان بھی ٹھیک ہے، میرے طرف سے دونوں طرح درست ہے۔ اور ایک میں چیز کی نشاندہی کر دوں، کیونکہ یہ عثمان حیدر نئے لکھنے والے ہیں، پرانے لوگوں کے لیے تو شاید اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ 8ویں شعر میں ردیف مقابلے ہے نا، مقابلے ردیف ہے، تو اس سے اجتناب کیا کرے، کیونکہ دونوں مصروں میں ہے جو ہے یہ آ رہا ہے، تو اس سے بچا کرے۔ میرے خیال میں بات پہنچ گئی ہے عثمان حیدر تک۔ اگر موقع دیا جائے قرآن کے حوالے سے اصل میں یہ فارسی ٹیکنیک ہے، تو ہم اردو میں نقطہ بروں کہتے ہیں کہ نقطہ بروں کے دل میں اتر گیا، تو شروعی دور میں نقطہ بروں کی ریکوائرمنٹ ہے، تو نقطہ بروں تو یہ پورا اس کا ظفر علی خان کا بات کرتے ہیں، جو نقطہ بروں سے کھل نہ سکا، جب جو فلسفی اس سے کھل نہ سکا تو نقطہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ رات کملی والے نے بدلا دیا چند اشاروں میں۔ تو یہ نقطہ بروں کا تقاضا ہے، وہی ہے کہ جس کو تفصیلات میں تو کافی گنجائش موجود ہے، تو اس میں ایک اور چیز مجھے کمی محسوس ہوتی ہے کہ عام طور پہ دوست جو ہیں وہ لکھتے ہیں، جس میں میں طارق صاحب اور صدیق ثانی صاحب اور وہاں بیٹھا کرتے تھے تو اپنی غزلیں سنایا کرتے تھے دوسرے کو، تو وہاں دوستوں کی رائے بھی آ جاتی تھی۔ یہ یہاں اس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے غزل کہی اور کسی کو سنائی نہیں، اور یہ سنگیت کے لیے الگ تھی، تو اگر یہ مشورہ ہے، اس کو کہتے ہیں مشورہ شکل، تو یہ کوئی ایسا سسٹم بنائے جس طرح واصف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تو پتہ نہیں کیا سناتے تھے، اور وہ وہاں ہمیں وہ مشورے دیتے تھے کہ نہیں کیا کیسے کرتے کیسے کرتے، تو یہ چیز بھی ان کو اپنانی چاہیے۔ کہتے ہیں تارک صاحب ہے، باقی دوستوں کا آپ یونیورسٹی کے دوست ہیں، ان سے کی بات سنا کے تو بہت حد تک جو ہے ان کے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ نظر آ رہے ہیں ایک بہتر غزل، اور پھر وہ بھی ایک طریقہ ہی ہے سیکھنے کا، تو یہ بھی گیت بھی جو ہے وہ سیکھنے کا طریقہ ہے، وہ بھی ان کو اپنانا چاہیے طریقہ ہے۔ لسانی نقطے میں آپ چند نکلی ہے تو میں اس کے اپنی رائے نہیں سمجھتا ہوں۔ شہزاد صاحب جس طرح یہ فرما رہے تھے نقطہ بروں کی، دراصل دو طرح سے فارسی الفاظ کی جو جمع بنتی ہے، یہ ایک تو فارسی طریقے سے ہی بنتی ہے، اور کچھ ان کے فارسی کے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی جمع ہم ہندی طریقے سے بناتے ہیں۔ تو جس طرح یہ نقطہ بروں کی بات کی، اور اس کا ظفر علی خان بہت بڑے شاعر ہیں، ظاہر وہاں پہ تقاضا ان کی بہر کا یہ ہوگا تو وہاں پہ انہوں نے نقطہ بروں ہندی حوالے سے اس طریقے سے ترکیب بنا لی، تو ورنہ یہ ترکیب بھی درست ہے، نقطہ بران یا نقطہ براں۔ اب اس کے آتے ہیں کہ کس طرح یہ بنتی ہے اور کیسے یہ درست اس کو میں نے کہا ہے۔ تو جس طرح بچگان یہ بھی فارسی کا ہے، اور بچگاں یزدان دونوں یزدان آسمان آسمان
تو اس طرح یہ ایک ان کا قاعدہ ہے کہ نون کے ساتھ اور نون گنہ کے ساتھ وہ دونوں استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ رعایت دی جاتی ہے. جی بالکل. اور میرا خیال میں نے کل ہی شاید میرا جی کی غزل پڑھا تھا، مجھے شعر تو یاد نہیں، وہاں پہ انہوں نے نشتر کو نشتر باندھا ہوا تھا یہ کے ساتھ بیگ میں، کیونکہ وہ نشتر پورا آ نہیں رہا تھا اور مجھے شعر یاد نہیں. اور پہلا لفظ تھا نشتر کی جگہ انہوں نے نشتر یہ کے ساتھ نشتر کو انہوں نے، یہ زبان عام استعمال کی زبان نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو میرے بھی نئی چیز تھی. لیکن اس پہ بھی اگر بات کی جائے زبان کے حوالے سے متوران اور یزدان، یہ تو میرے خیال میں کامن منہنا نون کے ساتھ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جی عارف بھائی. جناب صدر آپ کی اجازت سے بس دو چیز بات کی باقی دوستوں نے کہا کہ یار اس میں نظر میں اس کو وزن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جبکہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اس سے لطافت لفظ ہے تو اس سے ہی مسئلہ بن گیا وزن کا. اور جبکہ بہت خوبصورت خیال تھا، خیال کی حد تک اس مسئلے کے اندر بہت خوبصورت خیال موجود ہے اور جو اس سے لطافت کو واقعی متاثر کرتا ہے. لیکن یہ لفظ کی درست تلفظ کی مسائل کی وجہ سے جو وزن کا مسئلہ ہے اس نے اس کا حسن بگاڑا ہے، اور اس نے ہٹ کر ایک فاضل دوست نے کہا تھا کہ اس میں ہی اضافی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو زبان میں موجود کوئی بھی لفظ اضافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک قطعی معنی ہوتی ہے اس کی. تو ہاں اس کا استعمال اسے کئی بعض اوقات اضافی قائم کر سکتا ہے، بعض اوقات اسے غیر ضروری. تو یہ جو ہی ہوتا ہے یہ قطعیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ فل اسٹاپ لگا دیں کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ اس قطعیت کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے خیال کا تو پوزا بھر گیا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال کا تو پوزا ہی بھر گیا ہے، مطلب پوزا ہی اتنا تھا کہ جتنے خیالات اتنے زیادہ آ گئے. قطعیت بتا دی گئی کہ اس کا دامن اتنا وسیع نہیں تھا، یہ کتنا اس کی اس کی کیپیسٹی بھی ہے اور قطعیت کا اظہار ہے. البتہ جو پہلا مصرع ہے، اب خیال کا پوزا کیوں بڑھ گیا کہ تجسس کا کال پڑ گیا. تجسس کا کال نہیں پڑ گیا، تجسس کی وفور اتنا ہو گیا کہ خیال کا پوزا بڑھ گیا. تو یہاں شاید ہے مسٹیک. اب تجسس کے کال سے پوزا نہیں بڑھ سکتا، پوزا بھر گیا ہے، ہی بھر گیا ہے، قطعیت آ گئی ہے. اس حوالے سے شیخ کمزور ہے، ادروائز ہی کا یہاں پر جواز اپنے مصرع میں پورا ہے. اور جہاں تک نقطہ بران کی بات ہے تو کیونکہ ہم کہنے کو ہندی جب ہم نقطہ بران کہیں تو سست کر رہے ہیں، اس میں قطعی کو کوئی ہو رہا ہے، کیونکہ نقطہ بران کم الفاظ کے ساتھ آپ پوری بات کا اظہار کر سکتے ہیں. اور شعر کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ جب معنی متاثر نہ ہو تو اس سے جو محدود لفظ ہے وہ محدود ترین لفظ کے ساتھ آپ کو اظہار کرنا چاہیے. یہی حسن کلام ہے. اگر آپ اضافی لفظ ڈالتے ہیں بات تو وہ واضح ہوتی ہے اس سے، لیکن وہ شعر کو مصرع کو سست کرتی ہے یہ چیز. تو یہ اساتذہ نے تو اسی قاعدے کو اپنایا. البتہ آپ یہ غلط نہیں کہہ سکتے کہ معنی نہیں دے رہا، معنی کو اپنا پورا دینا. ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے شہزاد صاحب نے فرمایا تھا کہ انہیں سنا دینا چاہیے یا بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غزل انہوں نے ہلکے میں بھی شاید یہاں کبھی سنائی ہے، سنائی ہوئی ہے، یہ سنائی ہوئی ہے، اور یہ مجھے یاد پڑتی ہے کہ یہاں یہ سنا کے گئی. تو ظاہر ہے اگر اس وقت ظاہر سناتے وقت ہم کوئی تنقیدی رویہ نہیں ہوتا یا بعض باتیں رکھتے ہیں کہ چائے پہ ڈسکس کریں گے، موضوع کوئی اور ہو جاتا ہے تو بات آگے نکل جاتی ہے. ورنہ جاریہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوستوں کو یہ نہ بتائیں کہ آگے آپ ادھر سے ٹرانسلیٹ کر گئے تھے. صحیح کافی بات کر دی ہے. مجموعی طور پہ ہمارے دوست عثمان حیدر نے ایک اچھی کاوش کی ہے. کچھ اوزان کے مسائل سینئر دوستوں نے اس کی نشاندہی کی جو کہ ان کو لازماً دیکھنے چاہیے. ایک نئے شاعر میں ایک عجیب طرح کا اعتماد بھی ہوتا ہے. اس مرحلے سے شاید ہم سب گزرے ہیں کہ وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو اپنے طور پہ وہ ایک بڑی شاہکار نظر آتی ہے اور وہ اس کو منوان اٹھا کے تنقید کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کو اس سے پہلے ایسا تھا یہ انسان کے اندر ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سینئر دوست یا کوئی ایک آدھ استاد بھی ہوتے ہیں انسان کے یا سینئر دوست کے ساتھ ان کا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کو ڈسکس کرنے کے بعد رکھی جاتی ہے وہ تھوڑا بہتر ہوتی ہیں چیزیں کہ اس میں سے کم از کم اضافت نکل جاتی ہے. دوسرا مجھے غزل پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ایک چیز کا خیال یہ بھی آیا کہ دوست نے غزل میں پہلے دوسرے مصرع لکھے اور پہلا مصرع بعد میں لکھا جو کہ کوئی ایڈ نہیں ہے، ایک اچھی پریکٹس ہے کہ تکلیف کو، جس کی وجہ سے
اب اگر نوٹ کریں کہ دوسرے مصرے قدرے بہتر ہے، ہر شعر کا دوسرا مصرع بڑا بہتر ہے، بڑا خوبصورتی سے بھی آیا ہے ایک آدھ شعر کے علاوہ، لیکن اس میں جو گرہ اوپر لگی ہے اس میں کچھ خیال میں بھی کچھ کسی نہ کسی آنچ میں وہ کہیں نہ کہیں کمزور رہ گئے ہیں اور کسی جگہ ربط کی بھی کمی محسوس ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود میرے دوست نے بڑی ہمت کی ہے، کچھ ذہین الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ان کے خیال کو یا اس کی روانی کو بھی متاثر کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ بعض دفعہ ایک چیز ایک سے زائد معنی میں استعمال کی جا سکتی ہے یا اس کے مترادف الفاظ اس سے زیادہ خوبصورتی سے آ سکتے ہیں، ان کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور پھر ایک چیز کی میں نے کبھی محسوس کی ہے کہ غزل تنقید کی جاتی ہے تو اس میں انتخاب کر لینا چاہیے. آپ نے 10 شعر لکھے، 9 لکھے، 12 لکھے، اچھی بات ہے. خیالی آپ کی جو بہت اچھی بات ہے. کم شاعر و شعراء کو نصیب ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں پھر انتخاب کر لینا چاہیے. اس میں لکھ کے کاٹ لینا یہ بڑا فن ہے کہ آپ اپنے لکھے کو کاٹ لیتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی انسان کو محسوس نہیں ہوتی. اس کے لیے سینئر دوستوں سے ان کو کر لینا چاہیے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک نشست میں بیٹھ کے لکھی ہوئی غزل ہے. تھوڑا سا کچا پھل اتار لیا گیا ہے، ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایون کیا جب شروع کا سفر ہوتا ہے تو بے وزن بھی شاعری لے کے ہم لوگ فیس بک پہ لگا دیتے تھے کہ یار میں نے کئی دفعہ اپنی میں بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وزن کوئی چیز ہوتی ہے. میں سمجھتا تھا کہ ایک مصرع لمبا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، لمبے مصرع میں سے دو لفظ کا کوشش کر کے کاٹ کے میں کرتا اپنی ٹھیک کا برابر ہو گیا. ایسا ہوتا ہے، ایسا سیکھنے کا عمل ہے. دیکھیں تنقید کے لیے جو شخص جرأت کر کے اپنا فن پارہ رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے اور وہ اس کے بہترین مستقبل کی نشاندہی ہے کہ وہ سیکھ کے آج جو باتیں ہوئی ہیں. صاحب شعور ہوتے ہیں شعراء، میرے بھائی بھی ینگ دوست بھی بڑے صاحب شعور ہیں، تنقید میں بہت اچھی بات کرتے ہیں. ان کو آئندہ جب بھی یہ لکھنے کے لیے بیٹھیں گے میرے خیال میں جو چیزیں آج پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں اس سے یقیناً اختلاف کریں گے. ان کے ذہن میں ایک دم بات آئے گی کہ طارق بصیر صاحب نے یہ بات کی تھی، احمد شام صاحب نے، فیض اللہ بادر صاحب نے، حسن شاہ صاحب نے یہ بات کی تھی. یہ آپ نہیں کریں، وہی آپ کی شعری سفر کو آگے لے کے جاتا ہے اور وہی چیز آپ کے اندر پختگی اور آپ کو ایک اچھا شاعر بنانے کی طرف لے کے جاتی ہے. ان کی ہمت کی اور ان کو پیش کرنے کی، ایسا نہیں کہ غزل میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنی دانش میں اور اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے ایک اچھی غزل پیش کی جہاں پہ کچھ مسائل ضرور ہوتے ہیں، بڑے بڑے شعراء کے بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں دوست دیکھیں گے اور میں امید کرتا ہوں اور ان کے مستقبل کی دعا کو بھی ہوں امید کرتا ہوں کہ ہم جب آئندہ ان کی کسی غزل میں بیٹھیں گے تو اس میں اس سے 2 قدم آگے ہوں گے اور انشاءاللہ وہ آگے ہوں گے. وہ ہمت والے ہیں، ینگ ہیں اور اس ایج میں لڑکے جو شاعری کرتے ہیں اگر فیس بک پہ دیکھیں تو وہ زیادہ تر عشقیہ شاعری ہوتی ہے یا وہ یونیورسٹی والی شاعری ہوتی ہے. یہ بھی ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا عامیانہ خیال یا کوئی ایسا روزمرہ کا اس طرح کا نہیں، اپنی کوشش میں انہوں نے جن ایشوز کی طرف یا جس کلاسک کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک اچھے اور درست رستے پر اپنا سفر گامزن کیے ہوئے جو کہ میرا خیال میں ہلکا تخلیقی ادب کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. اور ان دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی محفل ہے میرا خیال میں یہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ اس عمر میں بھی اتنا اچھا لکھنے کی قابل ہے. میں آپ کو بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب دوستوں کا بھی جن نے اس پہ اپنا تجزیہ پیش کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ ہے آپ سب نے بہت خوبصورت گفتگو اور طویل اور مفصل گفتگو کی اور یقیناً میرے لیے سیکھنے کا ہوا اور میں نے یقیناً بہت کچھ سیکھا آج کی اس نشست سے بھی اپنی نظر میں کس طرح بہتری لا سکتا ہوں. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ چونکہ میں یہاں پہ مسافر ہوں، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، لاہور میرا وہی شہر ہے، میرا 1.5-2 سال ہیں تو کل کو آج سے 10 سال 15 سال 20 سال بعد میں کم از کم اتنا احساس تفاخر ہوگا مجھے کہ میں جب دوسرے عام شعراء میں ہوں تو میں انہیں یہ کہہ سکوں گا کہ میری جو نشو نما ہے وہ تنقیدی نشستوں میں ہوئی ہے، میں تنقیدی نشستوں سے گزرا ہوا شاعر ہوں. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مجھے واقعتاً تفاخر کا احساس ہوا. بہت شکریہ. سلامت.